بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ تو گائز جس کا آپ کو تھا انتظار، آج وہ شاہکار آ گیا مارکیٹ میں۔ ہم نے اسٹارٹ کرنے لگے شاویز حسن اور نبیہہ سلمان کے والے ناول کا۔ آج اس ناول کا نیم ہے، ایک منٹ کو ذرا نام دیکھ کے بتاتی ہوں، میں نے نا کور ایڈٹ نہیں کیا ابھی تک، اس لیے میں نے وہ والا سامنے نہیں لگایا۔ منزلیں اور راستے، ریٹن بائی ہیرا بطول۔ اس ناول کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ یہ جو ناول ہے یہ ایمرجنسی نکاح بیسڈ ہے، فورسڈ میرج پہ ہے، ریونج بیسڈ ہے، کزن میرج پہ ہے، یونیورسٹی بیسڈ ہے، روڈ ہیرو بیسڈ ہے، اور ہیرو جو ہے بگڑا امیر زیادہ ہوتا ہے، اور انوسینٹ ہیروئن بیسڈ ہے، اور ہیروئن جو ہے وہ حجابی ہیروئن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آبویسلی رومانٹک ناول بھی ہے۔ اس کو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، دیکھتے ہیں کہ 2 دن میں ختم ہوتا ہے، 2 دن میں تو نہیں، 3 دن میں ہوتا ہے کہ 4 دن میں ہوتا ہے، کتنے دن میں اس کو اینڈ کرتے ہیں یہ آج پتہ چلے گا۔ اس کے کتنے پارٹس ہیں وہ میں آپ کو آج بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور یار رسپانس دو بھائی، یوٹیوب والے پہلے نا مجھے بڑا وہ بولتے تھے کہ آپ کے نا روٹین سے زیادہ ویورز دیکھ رہے ہیں جب وہ ناول چل رہا تھا، پچھلے سے پچھلا کون سا تھا والا، ایمل عبدل والا، وہ چل رہا تھا، اور اب مجھے کہہ رہے ہیں، ابھی بھی وہ کہتے ہیں، لیکن اب وہ میرے پہ نا وہ مجھے چڑھاتے ہیں غصہ، کہتے ہیں کہ آپ کے یوزول میں سے لیسر کر کے نا، لیس بھی نہیں، لیسر اتنے % لیسر لسنرز دیکھ رہے ہیں، ویورز دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو، تو پھر مجھے دکھ ہوتا ہے، تو رسپانس دیں یار۔ تو آئیں سٹارٹ لیتے ہیں یہ ناول، یہ راستے اور منزلیں ریٹن بائی ہیرا بطول کے ناول کی سٹارٹ لیتے ہیں۔ اس ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ آج پڑھنی ہے ہم نے، راستے اور منزلیں ہیرا بطول، ریٹن بائی ہیرا بطول۔ بوجھل آنکھوں اور سن ہوتے دماغ کے ساتھ ایک بار پھر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ کمرے کے وسط میں رکھے بیڈ کے اوپر بے سود پڑی تھی، اور وہ اب بھی چہرے پر مکروہ تاثر سجائے غلیظ اور حریص نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی وحشی جانور اپنے شکار کو بے دم کر کے اس کا فاتحانہ نظروں سے جائزہ لیتا ہے، آخری جان لیوا حملہ کرنے سے پہلے۔ ایک بار پھر اس نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر اس کی رگوں میں دوڑتے خمار آلود زہر نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اسے اس کی خود پر جمی نظروں سے گھن آ رہی تھی، وہ جو سمجھتی تھی وہ اس کی دوست ہے، اس کی ہمراز، اس کی غمگسار، مگر آج اسے اس کی حقیقت پتہ چلی تھی، سب کو صرف اس کی ایک ہی چیز سے دلچسپی تھی، وجود، چاہے وہ اس کی دوست ہو یا اس کا پروفیسر یا پھر شوہر۔ گھبراؤ نہیں بیبی، آج رات میں صرف تمہاری چند تصاویر اتاروں گی پورٹ فولیو کے لیے، سو پرسکون رہو سویٹی، اسے اس کی پیار سے بہلاتی پچکارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری احساس تھا وہ اس لڑکی کے ہاتھوں کا اس کے لباس کی طرف بڑھنا تھا۔ غصے میں گھر سے نکل کر اب وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا، اشتعال اور نفرت کا ایک لاوا تھا جو اس کے دماغ میں جل رہا تھا۔ اس بدذات لڑکی کا تعلق اس کے ہوس زدہ دوستوں کے ساتھ تھا، شکل سے تو کتنی مسکین اور معصوم لگتی تھی وہ، نماز روزے کی پابند، ملانیوں کی طرح ہر وقت بڑی سی چادر اوڑے ہوئے، منافق، اس نے تنفر سے سوچا، اور میں جو اس کی طرف متوجہ ہونے لگا تھا، شکر ہے کہ اس سے پہلے اصلیت پتہ چل گئی مجھے اس بد کردار لڑکی کی، کیسے سب کی آنکھوں میں دھول چونک رہی تھی اچھائی کا ڈرامہ کر کے۔ اس نے زیر لب اسے گالی دی، مجھ سے بے وفائی کر رہی تھی نا، اب دیکھی کیا حشر کرتا ہوں میں اس کا، کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا میں اسے، نیچ بدذات۔ اس کا دماغ اب تک سلگ رہا تھا۔ چند منٹ بعد اسے موبائل پر ایک کال موصول ہوئی جس میں اسے گھر چلنے کی اطلاع دی گئی۔ آنسوں سے بھری دکھ اور شکوے سے لبریز آنکھیں بے اختیار اس کے ذہن کی سکرین پر ابھری تھی۔ گاڑی کو گھر جانے والے راستے پر ڈالتے ہوئے وہ اس کے لیے پریشان ہوا تھا جس کو وہ چند منٹ قبل مزہ چکھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا، بس جب اس نے اسے سب بتایا تو وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا۔ اسے اتار کر وہ سیدھا یوں نہیں گیا تھا، وہاں شام تک اس کا انتظار کرنے کے بعد بلاخر جب وہ باہر آیا تو اس نے اس کی گاڑی کا تعاقب کیا، اور ایک سنسان روڈ پر اسے روکنے کے بعد اندھا دھند اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کے ہاتھ کاٹ دے جس ہاتھ سے اس نے اسے چھوا تھا، وہ اس کی آنکھیں نکال دے جن سے اس نے غلیظ نظر اس کے پاکیزہ وجود پر جمائی تھی، وہ زبان جلا دے جس نے اس کی گھٹیا باتیں کی تھی۔ ایک جنون سوار تھا اس کے سر پر، اور اسی جنون کے ذریعے سے اس نے پہلے اس کے نیم مردہ وجود کو سڑک کے بائیں طرف بنی گہری کھائی میں پھینکا، اور پھر اس کی گاڑی کو بھی گرا دیا، مگر یہ سب کر کے بھی اسے اپنا اشتعال کا مودہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ اس کا سایہ بن کر ساتھ ساتھ رہے گا۔ مدی مدی آنکھیں کھول کر اس نے اپنے ارد گرد دیکھنا چاہا، مگر کمرے میں پھیلی تیز روشنی سے آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئی۔
اس نے سرعت سے آنکھیں بند کر لی، پھر چند لمحوں بعد دوبارہ آنکھیں کھولیں اور پلک جھپک جھپک کر آنکھوں کو روشنی سے آشنا کرایا۔ اس کے سامنے کا منظر واضح ہوتا چلا گیا۔ وہاں پھول ہی پھول تھے، گلاب، آرچڈ، ٹیولپس، لیلی، ٹیوب روز، ڈیزی، بلو بیل اور بھی نہ جانے کون کون سے پھول جنہیں وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ مختلف گلدانوں سٹینڈز پر دھنک رنگ پھول سجے تھے، وہ پورا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ جا بجا گیٹ ویل سون کے کارڈز بھی لگے تھے۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ اتنے کارڈز اور پھول اس کے علاوہ کون لایا، جبکہ وہ اس شہر میں صرف چند لوگوں کو جانتی ہے۔ اسی وقت دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا، ایک ڈاکٹر اور نرس اور اس کے پیچھے چلتا تھکا تھکا سا وہ شخص۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ڈاکٹر نے خوش مزاجی سے پوچھتے ہوئے اس کی نبض چیک کی۔ اس نے سر کے اشارے سے ٹھیک ہونے کا بتایا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، جلدی سے مکمل ٹھیک ہو جائے۔ بہت خوار کروا لی تم نے اس بیچاری کو، مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اس نے ایک دو اور اس کی کیفیت کے متعلق سوال پوچھے اور پھر نرس کو دوا کے متعلق مزید ہدایت دے کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نرس اس کی فائل کھول کر قدرے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ سوچ کر وہ تذبذب کے ساتھ آگے بڑھا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر اس نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ بات تو کہیں سے شروع کرنی تھی، پھر اس سے اچھا اور طریقہ کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، ایک آنسو بہت آہستگی سے اس کی گال پر سے پھسل کر تکیے میں جذب ہو گیا، جو سامنے کھڑے شخص کی زیرک نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ لب بھینچے اسے ہی دیکھ رہا تھا، زرد چہرہ لیے وہ نڈھال لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے بہت نمایاں تھے، نکاہت اور کمزوری صاف عیاں تھی چہرے سے۔ یہ پھول خوبصورت ہے نا، تمہاری صحت پر اچھا اثر پڑے گا، اس لیے میں نے اسپتال انتظامیہ کی 1000 منت کرنے کے بعد انہیں یہاں سجایا۔ وہ اب بھی امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ ایک بار چاروں طرف نظر دوڑا کر اس کی کوششوں کو سراہے، مگر وہاں مکمل لا تعلقی اور گہری چپ تھی۔ نرس جو اپنا کام مکمل کر چکی تھی اب وہ غور سے دیکھ رہی تھی، بیڈ پر لیٹی لڑکی کا سپاٹ چہرہ اور سرد رویہ، اور اس آدمی کا تھکا اور بکھرا ہوا انداز ملاحظہ کر رہی تھی۔ اس وقت وہ لڑکی بہت کٹھور اور سنگ دل لگی تھی۔ اسے افسوس ہوا، اس شخص کی پریشانی اور ٹوٹی بکھری حالت اس نے خود دیکھی تھی جب وہ اسے یہاں لایا تھا، اور تب بھی جب وہ ہوش میں آتی چیخنے لگتی۔ وہ گواہ تھی کہ کیسے اس نے ڈاکٹر انتظامیہ کی منتیں کر کے اس کے کمرے کو اتنے خوبصورت پھولوں سے مہکایا، جن پر اس بے حس لڑکی نے ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ خوبصورتی نے اسے کچھ زیادہ ہی بد دماغ اور مغرور بنا دیا شاید۔ میرے لیے کوئی اتنے دلکش پھول ہے تو میں تو ایک لمحے میں اپنا سارا غصہ بھول جاؤں، اور ایک یہ ہے بے وقوف لڑکی۔ اس نے گہری سانس لے کر سوچ اور فائل رکھ کر باہر چلی گئی۔ نرس باجی ایسی بار تو تیرے واسطے کوئی پھول نہیں لے آندا۔ دیٹس بٹر ریالٹی۔ پلیز کچھ تو بولو نا۔ بہت دیر اس کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ چپ ٹوٹ گئی تھی۔ بالآخر قطعیت سے بولتے ہوئے اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے نے سامنے کھڑے وجیز شخص کے دل کو مٹھی میں جکڑ کر مسلا تھا۔ اس نے کہا بھی تو کیا؟ اس کی بات پر وہ دکھ اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت یوکے کے چوتھے مصروف ترین شہر مانچسٹر پیکاڈلی اسٹیشن کے ایک پلیٹ فارم پر بیٹھا آتی جاتی ٹرینوں اور ان میں سے نکلتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ خوش اور مطمئن تھے، کچھ تھکے ہوئے اور مزمل، اور کچھ ہاتھوں میں بندی گھڑی کو دیکھتے تیز تیز قدموں سے چلتے اپنی منزل کی طرف گامزن۔ اتنے رش کے باوجود وہ خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جو کبھی بہت سوشل ہوا کرتا تھا، آج اس بھیڑ میں اداس اور اجنبی لگ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے ساری دنیا کو فاسٹ فارورڈ کر دیا ہو، سب بہت تیزی سے اپنے آغاز سے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہوں، مگر صرف اس کو سٹاپ کہا۔ اس کی زندگی سوچ اور خوشیوں کو، اس کی زندگی بھی ان ٹرینوں کی طرح ہو گئی تھی، ایک مخصوص راستے پر چلتی ہوئی، بظاہر چلتی پھرتی سفر کرتی، مگر در حقیقت ایک ہی نقطے کے گرد چکر کاٹتی ہوئی، اور شاید اس اسٹیشن کی طرح بھی جہاں پر روز ہزاروں ٹرین اور لوگ آتے جاتے ہیں، مگر یہ صدیوں سے یہی ایک ہی مقام پر ٹھہرا ہوا۔ تو آج 1 ماہ 21 دن اور 14 گھنٹے ہو گئے، اس نے دل گرفتگی سے سوچا، اور پھر اس کے بعد ایک منظر اس کی نظروں کے سامنے آتا رہا، جیسے اس کے دماغ نے فلیش بیک کا بٹن دبا دیا۔ کہو وہ دشت کیسا تھا جدھر سب کچھ لٹا آئے، جدھر آنکھیں گنوائے، کہاں سیلاب جیسا تھا، بہت چاہا کے بچ نکلے مگر سب کچھ بہا آئے۔ اب یہ جو اوپر مسٹریز سی 3-4 سین آئے ہیں نا، مسٹیریس، اب اس کی بیک سٹوری سٹارٹ ہو گئی ہے۔ وہ پریزنٹ تھا، اب یہ پاسٹ میں جا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ لاؤن سے آتی بے شمار آوازیں بھی اس کے خوف اور ڈر کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہی تھی۔ پچھلے 6 گھنٹوں سے وہ ٹانگوں کے گرد بازو پھیلائے چہرہ گھٹنوں پر ٹکائے بے آواز رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شدت غم اور تھکن سے سرخ ہو رہی تھی۔ اسے اپنے ممی اور ڈیڈی یاد آ رہے تھے، اپنا ہی گھر اسے اجنبی لگ رہا تھا، انجان لوگوں سے بھرا ہوا۔ وہ باہر بیٹھے چہروں میں سے اکثر کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ وہ سب لوگ باہر بیٹھے اس کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے تھے، اس کی مرضی پوچھے اور جانے بغیر۔ جب انسان بھری دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے، بے سہارا، تبھی اجنبی لوگ آتے ہیں، بظاہر مخلص بن کر، اور انسان کی زندگی کی ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔
वो भी तो अकेली थी इस दुनिया में। 2 हफ्ते पहले इसके मम्मी और डैडी की वफ़ात हो गई थी एक रोड एक्सीडेंट में। मैं तो कहता हूँ अजीम भाई की तजवीज़ सबसे बेहतर है, अदील से शादी कर देते हैं, इसकी आखिर इसमें हर्जी क्या है। और इस घर को बेचकर जो रकम आएगी वो इसके अकाउंट में जमा करवा देंगे। वो इसके किसी दूर पार के चचा की आवाज़ थी। लेकिन भाई अदील तो 15 साल बड़ा है इससे, जबकि नबीहा तो भी सिर्फ 17 साल की है। इसकी सगी खाला सलमा ने एतराज़ किया। तो क्या वो मर्द की उम्र नहीं देखी जाती बीबी? अदील की कोई औलाद नहीं, इसी बहाने से औलाद और बच्ची को साहिबान मिल जाएगा। एक उम्र रसीदा औरत ने तदब्बुर से कहा। अपनी धी दे दे फिर। अदील औलाद ही देनी है ना, तो अपनी धी दे दे। जहर लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो दूसरों के मामला में फंडे डालते हैं और अपनी औलाद के लिए ऐसा नहीं सोचते जैसा दूसरों के लिए सोचते। दूसरों की औलाद के लिए सोचते वक्त अपने गिरबान में बंदा झाँक ले कि अपने घर भी औलाद अपनी भी आगे है। नहीं, लोग क्या कहेंगे कि बिन माँ बाप की बच्ची को सर से उतार फेंका सबने। मैं तो कहती हूँ कोई अपने घर ले जाए, पढ़ा लिखा कर रुखसती कर दे मुनासिब जगह पर। सलमा खाला ने कहा। हाँ तो बहन खुद ले जाओ ना, आखिर को सगी खाला। बड़ी बी ने हाथ नचा के कहा। तो इस बात पर खाला और खालिद दोनों ने पहलू बदला। मैं नबीहा की जिम्मेदारी लेता हूँ, इसका निकाह अपने बेटे से कर रहा हूँ मैं अभी और इसी वक्त। कब से खामोश बैठे शहरियार मामू ने फैसला सुनाया। इनकी इस बात पर सब हैरत और ताज्जुब से इन्हें देखने लगे। शहरियार मियाँ सोच लो, सारी ज़िंदगी का मामला ये। तुम्हारा बेटा मान जाएगा? बड़ा ज़िद्दी और ऊंचे दिमाग वाला है वो तो, खालू ने पूछा। ये वो मेरा काम है, आप बस निकाह की तैयारी करें, शहरियार ने मजबूत लहजे में कहकर जैसे बात ही ख़त्म कर दी। खालू उधर तो खालू की आवाज़ ना निकली। खालू ने दंद तो दंद ना चुके जो खालू ने कहा कि अपने घर लै जाओ कुड़ी। तो हुण जे उन्हें कह दिता कि मैं निकाह करके अपने पुत्र नाल ले जावांगा मामू ने, तो फिर भी खालू नूं हुण खालू की ज़बान किद्दां चली है, चपड़ चपड़। फिर इसी शाम सादगी से इसका निकाह शाहवेज़ हसन से हो गया। रोते बिलखते कांपते हाथों से इसने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे, सिसकियों के दरमियान। चलो जी, निकाह मुबारक हो सबको। अच्छा, नबीहा सलमान अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। 17 साल तक इसने माँ बाप का बेतहाशा प्यार समेटा और एक दिन वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी जब इसके मम्मी डैडी इसे तन्हा छोड़कर दुनिया से चले गए थे। इसके वालिद के तो कोई सगे बहन भाई नहीं थे, सिर्फ दूर पार की रिश्तेदारी थे। अलबत्ता इसकी मम्मी के एक भाई और एक बहन थी। सलमा खाला लाहौर में ही रहती थी, मगर लंबी चौड़ी ससुराल के बायस इसे साथ नहीं रख सकती थी। शहरियार मामू से वो ज़िंदगी में सिर्फ 4 या 5 मरतबा मिली थी, क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ रहते थे अपने बिज़नेस के सिलसिले में। हाँ, लेकिन जब वो आते थे इसके लिए बहुत से तोहफे लाते और मोहब्बत से साथ बिठाकर इसकी पढ़ाई के बारे में दरियाफ्त करते। बस इसका अपने मामू से इतना ही रिश्ता था। निकाह के चंद घंटों के बाद वो शहरियार के साथ गाँव लाहौर से इस्लामाबाद आ गई। सारा रास्ता वो रोती हुई आई थी। शहरियार मामू इसे दिलासे और तसल्ली देते रहे और खाने पीने का पूछते रहे, जबकि शाहवेज़ संजीदगी से ड्राइव करता रहा। आओ बेटे, घर आ गया, घबराओ नहीं, अब ये आपका ही घर है। अपनी सोचों में गुम वो इस वक्त चौंकी जब मामू ने इसे शफ़क़त से उतरने को कहा। इसे अपने सामने एक शानदार कोठी नजर आई, सफ़ेद पत्थरों से बनी, शान और गरूर से खड़ी पुरशिकवा इमारत इसे अपने कद और औकात से बहुत ऊंची मालूम हुई थी। डैड, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। जैसे वो गाड़ी से बाहर आई, इसे शाहवेज़ की स्पार्ट आवाज़ सुनाई दी। वो पूछ नहीं रहा था बल्कि बाप को इत्तला दे रहा था। मगर अंदर तो आओ, थक गई होगी इतनी लंबी ड्राइव करके, थोड़ा आराम कर लो फिर चले जाना। शहरियार के लहजे में नीम रजामंदी थी। वो आज की तारीख में इससे मज़ीद कोई बात नहीं मनवाना चाहते थे, इसलिए ज़्यादा एतराज़ नहीं किया। इनके लिए यही गनीमत था कि वो अब तक खामोश आता। नहीं, सब वेट कर रहे हैं मेरा। आपने एमरजेंसी में बुला लिया, वरना मुझे 2 घंटे पहले वहाँ पहुँचना था। स्पार्ट लहजे में बात ख़त्म करते आखिर में इसने तल्खी से ने कुछ जताया। ठीक है, जाओ, इन्होंने गहरी सांस लेकर कहा और नबीहा को अपने साथ आने का इशारा किया। शाहवेज़ बिला जिस कदर बाहर से शानदार था, इसी कदर अंदर से भी खूबसूरत था। कीमती और जदीद फर्नीचर, मुनफरद पेंटिंग्स और नायाब डेकोरेशन से सजा लाउंज, मकीनों के आला ज़ौक़ और नफासत का मुंह बोलता सबूत था। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना शानदार घर नहीं देखा था। इसके डैड एक निजी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे और इनका एक पोश इलाके में ज़ाती घर भी था, मगर इस 10 मरले के घर का इस 4 कनाल की कोठी से कोई मुकाबला नहीं था। मैम कहाँ है? एक मुलाजमा को आते देखकर इन्होंने सबीहा बेगम के बारे में पूछा। सर, वो तो पार्टी में गई है, इनका सेल मुसलसल ऑफ है, इसलिए आपका मैसेज इन्हें नहीं पहुंच सका। तुमने रूम साफ़ करवा दिया ना? छोटी बीबी को रूम में ले जाओ। बेटे, आप थक गई होंगी, जाओ शाबाश, फ्रेश हो लो, फिर मिलके खाना खाते हैं। मुलाजमा से बात करते हुए इन्होंने इसे ये बावर करवाया कि डरी सहमी खड़ी लड़की आज से इनकी छोटी बीबी है। नबीहा को मुलाजमा के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते देखते हुए वो सोच रहे थे कि माँ को बेटे के निकाह की कोई खबर नहीं, वो न जाने किस तरह से कबूल करेंगी इस खबर को। और शाहवेज़ बज़ाहिर तो खामोश है, मगर यकीनन इसके अंदर गुस्से के तूफान उठ रहे होंगे। इन्होंने एक थकी हुई सांस ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए।
नबीहा बेटा, वालिदैन की कमी कोई दूसरा रिश्ता पूरी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ ये दुख बहुत बड़ा है, मगर बेटे अब आपको हौसले और सब्र से हालात का मुकाबला करना है। सिद्रा मेरी बहुत प्यारी बहन थी, बस ज़िंदगी के मसाइल में खोकर मुझे बहुत कम मौका मिला लाहौर आने का। शहरियार हसन बहुत दुख से बोल रहे थे, कई पछतावे झलक रहे थे इनके लहजे में, जबकि नबीहा आंसुओं को पलकों पर रोकते हुए इन्हें सुन रही थी। मगर अब इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ़ या कमी नहीं होगी इस घर में। ये अब आपका घर है, आपका इस पर इतना ही हक है जितना बाकी सब लोगों का। मैंने स्टेट एजेंट से बात कर ली है, जल्द ही वो घर बेचकर सारे पैसे आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे। इनकी इस बात पर फिर इसकी आंखें अश्क पार हुई थी और वो एक बार फिर रोने लगी। इसका वो प्यारा सा घर जिसमें मम्मी डैडी की अनगिनत यादें थी, अब इसके नहीं रहेगा। हौसला करो बेटा, इन दोनों की इतनी ज़िंदगी थी, अल्लाह की यही मंशा थी। बेटा मैं आपको वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था, वहाँ मौजूद कोई एक शख्स भी आपसे मुखलिस नहीं था। एक 15 साल बड़े शख्स से वो निकाह पढ़वा रहे थे आपका। मैं चाहता तो आपको बहू के बजाय भांजी के रिश्ते से भी यहाँ ला सकता था, मगर मैं जानता हूँ इन लालची लोगों की फितरत को। आपके यहाँ आने के बाद भी वो मुझ पर जोर देते अदील से आपकी शादी पर, इसलिए मैंने अपनी तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन फैसला करके सबके मुंह बंद कर दिए। मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर कोई काबिलियत पार और मुनासिब नहीं था आपके लिए, लेकिन ये निकाह सिर्फ एक कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रहेगा, जब तक आपकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती। इसलिए इस रिश्ते को लेकर परेशान ना होना और यहाँ ऐसे ही रहना एक बेटी बनकर, जैसे लाहौर में अपने डैडी के घर रहती थी। मुझसे वैसी फरमाइशें करना जैसे अपने डैडी से करती थी। आज बरसों बाद मेरी एक बेटी की ख्वाहिश पूरी हुई है, और तो अब मेरा फ़र्ज़ और आपका हक है कि बाप बेटी के रिश्ते को इसकी पूरी खूबसूरती से निभाए। क्यों, सही है ना? शहरियार ने मुस्कुराते हुए इससे पूछा। जी मामू, इसने आंसू पोंछते हुए धीरे से इस बात में सर लाया। भाई मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब कोई प्यारी सी बेटी मुझे मामू बुलाती है। हाँ डैडी लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगता है। जी मामू, ओह सॉरी डैडी। इनकी मसनूई घुरी पर नबीहा ने मुस्कुराते हुए तस्दीक की थी। चलो अब आप आराम करो, रात काफ़ी हो गई है, और कल से सोचना शुरू कर दो कि ए लेवल्स का रिजल्ट आने के बाद किस सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। इसका सर थपथपाकर वो कमरे से निकल गई और नबीहा इनकी बातों को जहन में दोबारा दोहरा रही थी। नबीहा के कमरे से निकलकर जब अपने कमरे में आई तो सबीहा बेगम ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी नजर आई। वो आज भी इतनी ही खूबसूरत थी जितनी 27 साल पहले शादी के वक्त थी। इन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी शरीक हयात को देखा। इन दोनों का ने एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी थी, जब जो कि समझौतों से पाक और मोहब्बत, वफ़ा और एतबार से गूंदी हुई थी। आप नबीहा के पास थे, कैसी है वो? शौक से बाहर आ गई। मैं बस फ्रेश होकर आप लोग के पास आने ही वाली थी। गोया ने मुलाजमा से नबीहा के आने का पता चल गया था। चलो एक मरहला तो तय हुआ। शहरिया ने गहरी सांस लेकर इस बात में सर लाया। हाँ पहले आप चेंज कर लीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ कि वो क्या बात है। आप यही कहना चाहते हैं ना कि नबीहा अब यहाँ रहेगी हमारे साथ? बिल्कुल रहे, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, ये इसके मामू का घर है। सबीहा ने बहुत स्वभाव से कहा। मामू का नहीं, ये अब इसका अपना घर है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो यहाँ रहेगी मुस्तकिल, तो अब ये इसका भी घर हुआ ना। सबीहा ने मुस्कुराते हुए शहरियार हसन की बात की तायद की। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रही। शहरियार ने कुछ लम्हे इनके चेहरे के इत्मीनान भरे तासुरात देखे कि चंद लम्हों बाद इनका चेहरा ऐसे ही पुरसकून नजर आएगा। वहाँ हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे आपकी राय के बगैर एक फ़ैसला करना पड़ा। आपका फ़ोन मुसलसल बंद था, तो इन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ मैं वो एनजीओ की सालाना मीटिंग में काफ़ी मसरूफ़ रही आज सारा दिन। अब वो अब शहरियार को सवालिया नज़रों से देख रही थी। मैंने नबीहा का निकाह शाहवेज से कर दिया। इन्होंने गहरी सांस लेकर बताया और सबीहा ने चौंक कर इनकी तरफ देखा और फिर तेजी से इनके करीब आई। निकाह? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? मुझसे पूछे बगैर, बल्कि इतला दिए बगैर आप मेरे इकलौते बेटे का निकाह कैसे कर सकते हैं? और शाहवेज वो कैसे माना? इनके लहजे में बेयकीनी और ताज्जुब था। मैंने बताया ना कि हालात ही ऐसे थे। इसका निकाह 15 साल बड़े अदील से किया जा रहा था। अगर ऐसे ही बगैर निकाह के मैं इसे ले आता तो तब भी वो लोग इसका पीछा न छोड़ते। अदील और इसके बाप को अच्छी तरह जानता मैं, बहुत लालची लोग हैं वो। इनकी नज़र नबीहा के घर पर थी, मगर फिर भी वो लब भेज कर इन्हें देखने लगी। हैरत और बेयकीनी इतनी शदीद थी कि इनसे कुछ बोला ही नहीं गया। कोई और रास्ता भी तो होगा। और शाहवेज, क्या वो वाकई राजी था निकाह के लिए? सबीहा की बात पर इन्होंने बेख्तियार अपनी नजर चुराई थी। यानी आपने ज़बरदस्ती किया इसके साथ? शहरियार, वो कभी कबूल नहीं करेगा इस ज़बरदस्ती के बंधन को। आप जानते तो हमें कितना ज़िद्दी है, अपनी धुन का पक्का। जो बचपन में भी हमारी मर्ज़ी से एक खिलौना नहीं लेता, तो वो कैसे आपकी मर्ज़ी की लड़की को कबूल करेगा? मुझे शायद कोई इतराज़ ना होता इस निकाह पर अगर शाहवेज दिल से राज़ी होता। मुझे अपने बेटे की खुशी और मर्ज़ी हमेशा अजीज़ रही है, मगर अब? सबीहा बेयकीनी से अपने काबिल और ज़हीन शौहर को देख रही थी। इन्हें शहरियार की जज्बातियत पर अफसोस हो रहा था। शाह की फितरत को देखते हुए मैंने कभी अपनी पसंद से बहू लाने का नहीं सोचा। हमेशा इसकी पसंद करदा लड़की को खुशी से कबूल करने का सोचा मैंने, चाहे वो कोई भी हो। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी। मैं आपकी भांजी भी शामिल है। इसलिए मेरा नबीहा से रवैया शाहवेज की मर्ज़ी पर मुनहसर है। अपनी बात मुकम्मल करके वो शहरियार को सोचों में गर्क छोड़कर ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। चलो ज़िंदगी च पहली बारी कोई पॉजिटिव मामी देखी है।
اس کو اعتراض ہے اتنا تو یار اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اس کو اپنے بیٹے کی بھی تو خوشی ہے نا یار، اپنی اولاد سے زیادہ کسی کو کوئی بھی نہیں عزیز ہوتا۔ باقی نبیہہ کے آنے پر اس نے روایتی ممیوں والا ایٹیٹیوڈ نہیں کیا، تو یہ اس کی اچھی چیز تھی۔ شاہویز ملا کا ماحول ویسا ہی تھا جیسے اپر کلاس کے گھر کا ہوا کرتے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں میں مگن، آزاد، خود مختار لوگ۔ یہاں آنے کی اگلی صبح جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر پہلی بار صبیحہ حسن سے ملی تو اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے بے عزت کریں گی اور اسی وقت اسے گھر سے نکال دیں گی، مگر شاید وہ واقعی روایتی مامی کی طرح نہیں تھی جو بیٹے کا بھانجی سے نکاح کروانے پر ماموں کو بے عزت اور بھانجی کو بے گھر کرتی۔ انہوں نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کے سلام کا جواب دیا اور خیریت پوچھنے کے بعد ممی اور ڈیڈی کی تعزیت بھی کی تھی اور اسے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے کی تاکید بھی کی تھی۔ ان کے چہرے پر کہیں بھی غصہ یا نفرت نہیں تھی، اسے کافی حیرت ہوئی تھی ان کے رویے پر، کیونکہ بچپن میں جب بھی وہ ان سے ملی تھی اسے بہت مغرور لگی تھی۔ ہاں، مگر ان کی باوقار شخصیت اور رکھ رکھاؤ سے ہمیشہ وہ متاثر ہوئی تھی۔ اسے یہاں 10 دن ہو گئے تھے، ان 10 دنوں میں ہی وہ یہاں سے بیزار ہو چکی تھی۔ ہر وقت اسے اپنا گھر یاد آتا، وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی، ممی ڈیڈی کو یاد کرتے ہوئے۔ دن میں گھر پر صرف وہ اور ملازم ہی ہوتے تھے۔ صبیحہ بیگم نے ایک ذمہ دار ہاؤس کیپر کو رکھا ہوا تھا گھر کا سارا انتظام سنبھالنے کے لیے۔ مسز اظہر نے واقعی پورے گھر کو بہت اچھے سے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ کیا گھروں کے نظام ایسے بھی چلتے ہیں۔ اس کی ممی ایک ہاؤس وائف تھی، اس نے ہمیشہ انہیں گھر کے ہر مسئلے کے لیے پریشان ہوتی دیکھا تھا۔ صفائی کے لیے ملازمہ تھی مگر کھانا ہمیشہ وہ خود پکاتی تھی، جبکہ یہاں صفائی، کھانا، راشن اور ملازموں سب کی ذمہ داری مسز اظہر پر تھی۔ اسے حیرت ہوتی کہ سگا رشتہ ہوتے ہوئے بھی ان کے اور ماموں کے طرز زندگی میں کتنا فرق تھا۔ بیٹا کلاس کا فرق ہے، کلاس کا فرق ہوتا ہے۔ ملازمہ کو پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا، مگر وہ سب اس کو نبیہہ میم کہہ کر ہی مخاطب کرتے ہوئے اسے مالکوں کی طرح عزت دیتے۔ اپنا یہ نیا نام اسے بہت عجیب لگتا مگر اس نے کبھی ٹوکا نہیں۔ شاہویز کو اس نے آخری بار تب دیکھا جب وہ لاہور سے آ کر فوراً دوستوں کی طرف چلا گیا تھا۔ یہاں آنے کے 2 دن کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ دوستوں کے ساتھ اسکردو چلا گیا اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے۔ دراصل وہ مانچسٹر میں پڑھتا تھا اور اسلام آباد چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ یہ سب معلومات اسے نوکروں کی زبانی ملی جو آپس میں شاہ سر کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ماموں اور مامی نے کبھی بھی شاہویز کا اس کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ شاید ماموں نے ٹھیک کہا تھا کہ ان دونوں کا نکاح فی الوقت ایک کاغذی کارروائی ہے۔ اس نے خود بھی اب تک شاہویز اور اپنے رشتے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ابھی اسے بہت وقت چاہیے تھا اپنے ماں باپ اور گھر سے بچھڑنے کے دکھ سے نکلنے میں۔ ظاہری بات ہے، دکھ بھی تو اس کا اتنا بڑا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ رات ہی آیا تھا اسکردو سے واپس اور اب باپ کے روبرو تھا سراپا سوال بن کر۔ بیٹھو۔ شہریار اور صبیحہ بن اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا ان کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ نکاح کے معاملے میں تو آپ نے مجھ سے زبردستی کر لی، مگر اب میں چاہوں گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ میں اپنی زندگی کو اپنے انداز میں گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ نکاح صرف ایک کاغذی کارروائی ہوگی۔ اس نے چند لمحوں کے لیے رک کر ان دونوں کے تاثرات دیکھے۔ مگر میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ انگلینڈ لے جانا چاہتا ہوں، جلد از جلد۔ اس نے دھماکہ کیا۔ ان دونوں نے چونک کر بے یقینی سے پہلے اسے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تو کچھ سمجھے تھے کہ وہ کبھی قبول نہیں کرے گا اس رشتے کو، مگر یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہویز؟ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ مگر بیٹا ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے، ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتی، اور پھر ابھی اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ شہریار حسن نے رسان سے سمجھانا چاہا۔ ڈیڈ، یہ سب آپ کو نکاح سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب یہ جواز بالکل بے معنی ہے۔ میں شوہر ہوں اس کا اور حق رکھتا ہوں اسے اپنے ساتھ رکھنے کا۔ شادی کے بعد میاں بیوی ساتھ ہی رہتے ہیں۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ اور رہا سوال اس کے پڑھنے کا، تو وہ وہاں مانچسٹر میں بھی پڑھ سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے بڑی مہارت سے ان کے دونوں عذر رد کر دیے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے بیٹا، مگر ابھی تو اس کے والدین کی وفات ہوئی ہے، اتنی جلدی وہ کیسے اس رشتے کو قبول کرے گی؟ ذہنی اور جذباتی لحاظ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ اسے بھی ایک جذباتی سہارے کی ضرورت ہے جو اسے جینا سکھا دے۔ شہریار حسن کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے روکیں اسے رخصتی سے۔ اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے ان کو پڑھ کر تو شہریار کو یہی لگا کہ وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی نہیں ہلے گا۔ ان کی بات سن کر شاہویز دھیرے سے مسکرایا کہ جیسے ان کے اس عذر کو بہت انجوائے کیا ہو اس نے۔ ڈیڈ، اسے جذباتی سہارا میں ہی فراہم کروں گا، آخر کوئی شوہر ہوں میں اس کا، جو ذمہ داری ہے وہ اب میری۔ آپ بے فکر ہے کہ بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کی زندگی بدلے، تبھی وہ اس ٹراما سے باہر آ سکے گی۔ اس نے بہت ہی سنجیدگی اور متانت سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اسے لے جاؤ اپنے ساتھ، مگر اس کی پڑھائی اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ صبیحہ بیگم نے شاہویز کو اجازت دے دی۔ ان کی اس بات پر شاہویز نے خوشی سے، جبکہ شہریار نے پریشانی سے دیکھا۔ مگر صبیحہ، شہریار کی بات کو صبیحہ بیگم نے کاٹا۔ مگر کیا شہریار، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ قبول کرے آپ کے اس جذباتی فیصلے کو۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس کی کم عمری اور ادھوری تعلیم، یہ سب آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب جب کہ وہ راضی ہے تو ہمیں بھی اس کی خواہش اور خوشی کو سمجھنا چاہیے، جیسے اس نے آپ کی خواہش کا احترام کیا۔
ماں کی حمایت نے اسے سر شار کر دیا۔ شہریار کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم واپس جاتے اس کے پیپرز بننے دے دینا اور ساتھ ہی اس کے ایڈمیشن کے لیے بھی اپلائی کر دینا اپنی یونیورسٹی میں۔ انہوں نے اپنی رضامندی دے ہی دی۔ دیکھو بیٹا، اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے، میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی طرف سے کبھی کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ وہ بہت معصوم ہے، ابھی وہ کم عمر ہے، اس سے نرمی اور محبت سے پیش آؤ گے تو وہ ہمیشہ تمہاری قدر کرے گی۔ آپ بے فکر ہیں ڈیڈ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے انہیں تسلی دی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شہریار، اپنے بیٹے پر یقین رکھے، انشاءاللہ وہ دونوں ایک اچھی زندگی گزاریں گے ہماری طرح۔ میں خود بات کروں گی نبیہہ سے، اور پھر ریسیپشن کی بھی تو تیاری کرنی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ سبیہہ، تم نے کھلے دل سے قبول کر لیا میرے اس فیصلے کو، ورنہ اسے یہاں لاتے ہوئے وقت بہت سے خدشات تھے مجھے۔ ان دونوں کی کامیاب زندگی کا یہی راستہ ہے، ایک دوسرے کی خواہش اور فیصلوں کا احترام۔ اچھی بات ہے، انڈرسٹینڈنگ سے گھر چلتے ہیں، ایسے نہیں چلتے چترو چتری ہو کے۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ واپس آ چکا ہے، تب سے وہ کمرے میں بند تھی، صرف ناشتے کے وقت نیچے جاتی جس وقت وہ سو رہا ہوتا، اس لیے ان دونوں کا اب تک سامنا نہیں ہو سکا تھا۔ آج بھی وہ کمرے میں تھی جب کسی نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اسے لگا کوئی ملازم ہوگا، مگر اپنے سامنے سبیہہ مامی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنے دنوں میں آج وہ پہلی مرتبہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا بیٹا؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ نہیں مامی، اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں کے بیٹھو میرے پاس، مجھے چند ضروری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا مامی، میں خود آ جاتی آپ کے پاس، اس نے ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چلو اگلی بار ایسا ہی کروں گی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں دل لگ گیا تمہارا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ انہوں نے جیسے تمہید باندھی۔ نبیہہ نے نفی میں سر ہلاتے پر اکتفا کیا۔ دیکھو بیٹا، میں زیادہ گھما پھرا کر بات کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ دراصل میں نے اور آپ کے ماموں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو شہویز کے ساتھ مانچسٹر بھجوا دیا جائے۔ یہ شہویز کی بھی خواہش ہے، آپ جتنی جلدی اپنی نئی زندگی میں قدم رکھو گی اتنی جلدی صدمے سے باہر آ سکو گی۔ ہم نے شہویز سے بات کر لی ہے، وہ آپ کو اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دے گا، آپ کی مرضی کے کورس میں۔ وہ مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہا ہے فائن آرٹس میں۔ اس گھر میں لگی پینٹنگز اسی کی بنائی ہوئی ہیں، بچپن سے اسے جنون تھا آرٹسٹ بننے کا۔ ان کی تمام باتوں کو وہ سر جھکا کر سنتی رہی، اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھی اور پلکیں چھپک چھپک کر وہ آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ ماموں نے تو کہا تھا کہ اس نکاح کے فی الحال کو بھول جاؤ، پھر اب بیٹا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے لیے اتنی کم عمر میں یہ شادی قبول کرنا مشکل ہوگا، مگر تقدیر سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا۔ وہ صرف ایک بیٹے کی ماں بن کر سوچ رہی تھی، شاید اگر ان کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ نبیہہ کے احساسات سمجھ سکتی، مگر شاید نبیہہ واقعی بدقسمت تھی جس کو سمجھنے والا کوئی ایک بھی اب ایسا دنیا میں نہیں تھا۔ نکاح کے 1 سال اور 2 ماہ کے بعد وہ مانچسٹر آ ہی گئی۔ وہ اس وقت مانچسٹر ایئرپورٹ کی کار پارکنگ میں پچھلے 40 منٹ سے کھڑی لوگوں کو اپنے پیاروں سے ملتے دیکھ رہی تھی۔ ماموں نے اسے یہی بتایا تھا کہ شہویز پارکنگ میں اسے لینے آئے گا۔ ماموں نے شہویز کا جو نمبر دیا تھا وہ مسلسل بند تھا۔ وہ پچھلے 40 منٹ سے ایک ہی جگہ پر ساکت کھڑی تھی، پریشانی اور خوف صاف عیاں تھے اس کے چہرے پر۔ وہ اس قدر بے چین تھی کہ اسے اپنے قریب بنے بینچ پر بیٹھنے کا بھی خیال نہیں آیا۔ بس ایک ہی سوچ تھی اس کے ذہن میں کہ اگر شہویز نہیں آیا تو کیا ہوگا اس کا، کیا کرے گی وہ، کہاں جائے گی؟ تو تم یہاں ہو، میں کب سے تمہیں دوسری پارکنگ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اسے اپنے دائیں جانب سے مانوس زبان میں اجنبی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھنے پر اسے لگا کہ اسے سارے جہاں کی خوشیاں مل گئیں۔ اجنبی چہروں کے درمیان جب کوئی شناسا چہرہ نظر آتا تو انسان کے کچھ ایسے تاثرات ہوتے ہیں۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ چلو، اس کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا واپسی کے لیے قدم بڑھا چکا تھا۔ نبیہہ اپنی بے اختیاری پر تھوڑی خفیف سی ہو گئی۔ وہ بہت تیز تیز چل رہا تھا سامان کی ٹرالی کے ساتھ، اتنے رش میں اس کے لیے شہویز کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ 10 منٹ چلنے کے بعد بلاخر شہویز ایک کھاڑی کے نزدیک رک کر ڈگی کھولنے لگا اور پھر اس کے قریب آنے پر بنا کچھ کہے سامان اندر رکھنے لگا۔ اب بیٹھو گی، کوئی خاص انویٹیشن دینا پڑے گا؟ سامان رکھنے کے بعد جب اسے یوں ہی کھڑا دیکھا تو شہویز نے تلخی سے کہا۔ وہ بیٹھنا چاہتی تھی مگر فرنٹ سیٹ پر ایک ماڈرن سی لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ کچھ کہے بنا وہ آہستگی سے پچھلا دروازہ کھول کر سمٹ کر بیٹھ گئی، جبکہ شہویز اس سے پہلے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ چکا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ وہ بیٹھی بھی ہے یا نہیں۔ گاڑی اب ہوا سے باتیں کرتی ہوئی شہر کی مصروف ترین سڑکوں سے گزر رہی تھی اور وہ دونوں آپس میں کسی دوسری زبان میں بات کر رہے تھے۔ ان کی باتیں تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ہاں انداز سے ان کی بے تکلفی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ نبیہہ خاموشی سے شیشے کے اس پار بنی عمارتوں کو دھندلی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ اب تک بے یقین تھی کہ کوئی اتنا بھی بے حس اور غیر ذمہ دار ہو سکتا ہے بھلا۔ مانچسٹر آنے کے چند ہی گھنٹوں بعد وہ اسے ایک شاندار بنگلے میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا، صرف یہ بتا کر کہ وہ جا رہا ہے کسی کام سے۔ واپسی کا کوئی ذکر اس نے نہیں کیا اور نہ ہی نبیہہ کو اس کے کمرے کے متعلق بتایا۔ اس کا سامان پہنچانے وہ اندر آیا تھا صرف 5 منٹ کے لیے۔ اسے گئے ہوئے 3 گھنٹے ہونے والے تھے اور اب تک اسی حالت میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، گم سم۔ شدید بھوک کے باوجود بھی اسے کچھ کھانے کا خیال نہیں آیا۔
ऐसी बेइतनाई और लाताल्लुकी का इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसका ये रवैया देखते हुए मामू की देवी तमाम खुशफहमियों को भूल चुकी थी। इन्होंने कहा था कि वो अपनी मर्जी और खुशी से इसे अपने पास बुला रहा है, तो फिर ये रवैया, इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब तक जो भी इसकी ज़िंदगी में हुआ था वो सब इतना भी बुरा नहीं था जितना अब वो शख्स इसके साथ करने वाला था। हाय बेटा, हालत पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत है, बहुत बड़ा गंदांडा है ये। अंदर दाखिल होने पर अंधेरे और खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। इसने बढ़कर लाउंज की तमाम लाइट्स ऑन की। वो इसे सोफे पर सोई भी नजर आई। इसका सामान अब तक वैसे ही रखा था जैसे वो 8 घंटे पहले रख कर गया था। दौर फिटे मुँह, 8 घंटे बाद होश आया डंगर नू। तेज रोशनी ने इसे नींद से जगाया था और वो नासमझी से अपने इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी, जैसे इसे पता ना हो कि वो कहाँ है। फिर इसकी निगाह शाहवेज पर पड़ी थी और सेकंड के 1000वें हिस्से में से सब कुछ याद आ गया, वो कहाँ और क्यों है। ये सामान अब तक यहाँ क्या कर रहा है? मुझे अपने घर में बेतरतीबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। उठाओ अपने बैग्स और किचन के साथ वाले रूम में रखो। तो डंगर आदमी, पहले तो दस के कैसी रूम दा, इसने रूखे लहजे में कहा। रुको, पहले चंद ज़रूरी बातें सुन लो। अभी वो बैग्स उठा ही रही थी कि इसने रोका, सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तुम्हारे अंदर अगर ज़रा सी भी खुशफहमी है कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी मानकर यहाँ बुलाया, तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम में। यहाँ सिर्फ मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें पता चले कि ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में घुसने का अंजाम क्या होता है। हाँ, दौर फिटे हूँ। इसका अंदाज बहुत ही हित्ता का मेज था। वो चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि नहायत पुरसकून और सर्द लहजे में बात कर रहा था। वैसे तो मेरा तुम्हें पढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, मगर डैड से वादा कर लिया था और मैं अपने अल्फाज से फिरने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरे सामने कम से कम आना, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे, और यहाँ तुम अपने खर्चे पर होगी। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। डैड ने बताया था कि तुम्हारे अकाउंट में इन्होंने अच्छी खासी रकम जमा करवा दी है, इसलिए अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए मेरी तरफ मत देखना। और आज से इस घर का काम तुम्हें ही देखना है। मेड को फारिग कर चुका हूँ मैं। खाना, सफाई, ग्रॉसरी, लॉन्ड्री, ये सब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आखिर को बीवी जो हो, इसने बीवी पर जोर देते हुए तंज किया। और हाँ, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। मेरे सामने अपनी ज़ुबान बंद रखना। मेरे कहे पर चुपचाप अमल करोगे तो ये सज़ा थोड़ी आसान होगी तुम्हारे लिए। अब जाओ। वो सर झुकाकर चुपचाप सुनती रही और चुपचाप ही इसके बताए हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। और तेरी चुप्पी ने ना इनू बहुता सिरे चढ़ाना डंगर जमाने देनू। बंदा पूछे तेन एड्डी अग लगी सी तो उधर रहने देता माँ बाप के पास, तेनू केड़ी आंत मची हुई सी। पहले बुलाने का चाह चढ़ा हुआ था, तो अब देखो सलूक कैसा कर रहा है। इसे यहाँ आए हुए 1.5 महीना हो चुका था और इन दिनों में इसने नबीहा की बेइज्जती और इस पर तंज करने के अलावा और कोई बात नहीं की थी। शाहवेज हसन बाहर से जितना हैंडसम और खूबसूरत था, अंदर से इतना ही बदसूरत और तलख था। अपनी बेइंतहा दौलत, सहानत और शानदार पर्सनैलिटी का इसे मुकम्मल इतराक था, और वो इन्हें कैश करवाने का फ़न भी बखूबी जानता था। जब पहली बार वो किसी लड़की के साथ घर लाया था, तो इन दोनों ने नशे की हालत में लाउंज में बैठे एक दूसरे में गुम देखकर इसका दिल चाहा कि वो भाग जाए कहीं, जहाँ इसे ये सब न देखना पड़े। इसकी असलियत जानकर नबीहा के रोंगटे खड़े हो गए थे। हर रात वो किसी नई लड़की को साथ लाता और फिर जानबूझकर नबीहा की अजियत देने के लिए इससे काम करवाता। अक्सर इसके घटिया दोस्त वहाँ आ जाते पार्टी करने के लिए। इस वक्त वो अपने कमरे में बंद रहती सुबह तक, क्योंकि इन लोगों की नज़रों से खौफ आता था। इसने नबीहा का तारुफ अपनी कज़न की हैसियत से करवाया था, जो यहाँ पढ़ने की घर से आई हुई थी। यहाँ आने के बाद इसने अपने मामू से रब्ता करने से मना कर दिया, और जब एक बार इसकी गैर मौजूदगी में इसने पाकिस्तान कॉल की, तो पता चलने पर इसने इसे थप्पड़ दे मारा। ऐसी अजियत में ज़िंदगी का इसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। वो 18 साल की नाजुक सी लड़की अंदर ही अंदर टूट रही थी। कई कई दिन वो अपनी आवाज़ से सुने बगैर गुजार देती थी। इसे खाना बनाना नहीं आता था, मगर यहाँ इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब पहली बार इसने सालन के साथ चपाती बनाई, तो सालन में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया और चपाती के अजीबो गरीब नक्शे बने। पहले नवाला लेकर शाहवेज का पारा हाई होकर इसने बहुत डांटा था। इसे ये कहकर के रोने की बजाय अगर थोड़ा ध्यान पकाने पर दिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर वो रोज़ इसे नई नई डिशेस बनाने को कहता और वो इंटरनेट से रेसिपी ढूंढ ढांड कर मेहनत से तैयार करती, और आखिर में वो बकवास कहकर खाने से इनकार कर देता। इधर बंदे ना रेसिपी ढूंढ के खाना खवाने की बजाय ना छित्तर खवाने चाहिए कि पुत्र तू काबल ही दे जानवर जिया। पिछले हफ्ते बस ज़बरदस्ती इसे अपने साथ पार्टी पे ले गया, न जाने क्यों। जाने से पहले वो सोचती रही, और वहाँ पहुँचकर इसे इसका मकसद समझ में आ गया, इसे इसकी औकात बताना। वो घर इस वक्त डांस क्लब का सा मंजर पेश कर रहा था। लाउंज पे बजता बेहंगम रॉक म्यूजिक, जलती बजती डिस्को लाइट्स और नशे में चूर नाचते गाते लड़के लड़कियाँ, सही और गलत का फ़र्क भूले हुए, होश खुद से बेगाना। पूरे घर में एक तूफान बदतमीज़ी बरपा था, सवाए एक कमरे के जहाँ अंधेरे में किसी की दबी दबी सिसकियाँ उभर रही थी। वो सारी शाम ही अपने कमरे में बंद हो गई थी कि आज फिर शाहवेज के दोस्तों ने आना था। अपने लिए कोई मसरूफ़ियत तलाश कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, और साथ ही शाहवेज ने इसका नाम पुकारा, तो चारों नाचारे से खोलना पड़ा।
क्या कर रही थी? इतनी देर बाद क्यों दरवाज़ा खोला? इसने डपट कर पूछा। कुछ नहीं। इसके माथे पर बल देकर नबीहा की जान निकल जाती थी। मेरे दोस्त आ चुके और पार्टी शुरू हो चुकी है और तुम अब तक यहाँ हो। मेरे दोस्तों की मेज़बानी कौन करेगा? हाँ, शायद तुम्हें याद नहीं कि मैंने कहा था कि अब सारे घर की जिम्मेदारी तुम पर है। चलो बाहर और सबको स्नैक्स और ड्रिंक सर्व करो। कैसा बगैरत आदमी है। शाहवेज ने इसे शायद अपनी मेड ही समझ लिया था। जो काम पहले मेड करती थी वो अब सब नबीहा के जिम्मे था। अच्छा आती हूँ। वो खड़ी होगी। मेरे खुदा, ये किस आजमाइश में डाल दिया तूने? इसने थक कर सोचा और अच्छी तरह चादर अपने गिर्द लपेट कर बाहर आ गई। वहाँ सब आपस में मगन थे। किसी ने इसके हुलिये पर ख़ास तवज्जो नहीं दी क्योंकि शाहवेज की इसकी मजहबी कज़न से सभी वाकिफ़ थे जो एक बुनियाद परस्त थी। हेलो बेबी। जब वो ड्रिंक सर्व कर रही तो एक लड़के ने आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा। ग्लास की तरफ बढ़ते हाथ को अचानक इसने नबीहा के हाथ पर रखा। एक लम्हे के लिए ट्रेस के हाथों में लर्जी और अगले लम्हे ज़मीन बोस होगी। अहमक लड़की, ये क्या किया तुमने? वो भी संभलने की कोशिश कर रही थी कि पीछे से आकर इसका बाजू पकड़ के एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। इसका तवाज़ुन बिगड़ा और अगले लम्हे वो फर्श पर थी। दर्द की एक शदीद लहर बिजली बनकर इसके पूरे वजूद में दौड़ गई। एक काम कहा था वो भी ढंग से नहीं हो सका तुमसे। मेहमानों के सामने जलील कर दिया तुमने मुझे। एक ज़बरदस्त ठोकर लगी थी इसके बाजू पर। अब इसे कौन बताता कि कौन किसको जलील कर रहा था दुनिया के सामने। अब ये रोना थोड़ा शुरू करके मजीद बर्बाद मत करो पार्टी को। दफ़ा हो जाए यहाँ से। अब के बार ठोकर ट्रे को मारेगी जो इसके सर पर आकर लगे। वैसे यार मेरा ना इस टाइम दिल कर रहा है जैसे इब्राहिम नहीं कहता नान किधर गई नान, इब्राहिम के साथ कोई भी कुछ कर दे ना, हालांकि उसके साथ कोई कुछ ना भी करे, उसको कुछ कह भी दे, हल्का सा उसको हाथ भी लग जाए या कोई कुछ ना भी करे, कहता नान किधर गई नान, नान गन को नान बोलता है तो सीधा ठा ठा करके फैर मार देता। तो मैं भी, मेरा भी दिल कर रहा है मेरी नान कितने गई, मैं भी गन के साथ 10 दिमाग से फैर मारा शाहवेज हसन ने। जानवर आदमी, इंसान के लाने के लायक ही नहीं है ये डंगर ज़माने का। फिर पता नहीं कैसे वो अपने ज़ख्मी वजूद और ज़ख्मी रूह को घसीट कर कमरे तक लाई थी। तब से अब तक वो गुमसुम बैठी थी। इसे अपने हाथों से रस्ते खून और सर से उठते टीसों की कोई परवाह नहीं थी। ये ज़ख्म इस घाव से कम ही थे जो इसकी रूह को लगाया गया था। मेरे अल्लाह मुझे मौत दे दे, इस अज़ियत भरी ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है। वो बिलक बिलक कर रो रही थी अपनी बेबसी पर। आज यूनी में इसका पहला दिन था। पिछले 2 हफ्ते इसने यहाँ के रास्तों को समझने में गुजारे थे और साथ साथ यूनी के लिए ज़रूरी चीज़ें भी खरीदी थी। इनका घर प्रिस्टोच टाउन में ऑरेंज हिल रोड पर था और यहाँ से मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी 20 मिनट की ड्राइव पर थी। वो जानती थी कि शाहवेज कभी भी इसे अपने साथ गाड़ी पर नहीं लेकर जाएगा, इसलिए इसने यहाँ के सब सबवे रूट्स को भी ज़हन नशीन कर लिया था जिसके ज़रिए भी इसे यूनी जाना था। एक बार वो सबवे से यूनी भी हो आई थी और अपना डिपार्टमेंट भी देख लिया था। पहले दिन इसे कोई परेशानी ना हो। अपने लिए कपड़े, जूते, किताबें, लैपटॉप वगैरह खरीदते हुए इसे मम्मी डैडी याद आते थे। वही पहले इसके लिए शॉपिंग किया करते थे। इसे अपने ऊपर हैरत होती कि इतना एतमाद इसमें कहाँ से आ गया कि वो तन्हा ये सब कर रही है, इतने एतमाद से हर जगह जा रही है। वो तो बहुत डरपोक और बुज़दिल हुआ करती थी, फिर इतना बदलाव कैसे? हाँ वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, सब सबक पढ़ा देता है। सुबह यूनी जाने से पहले इसने शाहवेज और अपने लिए नाश्ता बनाया। वो उठ चुका था और अब जॉगिंग से आकर रिलैक्स अंदाज में किचन टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। टाइम को देखते हुए इसने देरी से नाश्ता करने का सोचा, मगर 2-4 नवालों के बाद मज़ीद नहीं खाया गया। इससे अचानक इसे अपने कॉलेज का पहला दिन याद आया था। जब डैडी से छोड़ने जा रहे थे कॉलेज और मम्मी को फिक्र थी कि वो नाश्ता ढंग से कर ले, और आज यूनी के पहले दिन वो कितनी तन्हा थी। इसके गालों पर आंसुओं की नमी को शाहवेज ने बड़े ताज्जुब से देखा। अभी चंद लम्हे पहले तो ठीक थी, अब क्या हुआ? सुबह सुबह ही रोकर नहुसत फैला रही हो तुम। इसके तुर्श लहजे पर नबीहा ने गहरा सांस लेकर अपने अंदर के गुबार को दबाया और आंसू साफ करके स्लाइस ख़त्म करने लगी। जाओ कि कैसे? शाहवेज ने बेख्तियारी सरसरी लहजे में पूछा था। सबवे से, इसने धीमी आवाज़ में बताया। सबवे का रूट पता है? क्या वाकई से परेशानी थी कि वो कैसे पहुंचेगी यूनी? जी एक बार जा चुकी हूँ मैं, नाश्ता ख़त्म करते हुए इसने बताया और बैग उठाकर बाहर चली गई। इसके जाने के बाद वो सोच रहा था कि पहले दिन तो इसे साथ जाना चाहिए था। पता नहीं डिपार्टमेंट का रास्ता पता भी है इसे या नहीं। खैर मेरी बला से जहन्नुम में जाए मेरे सर से तो बला टलेगी। अपनी सोच पर लानत भेजते हुए अगले लम्हे इस बला के हाथ का नाश्ता, बनाया हुआ नाश्ता बड़ी रगबत से खा रहे थे जिसको जहन्नुम भेजने की ख्वाहिश थी इसे। दरे बंदे ने ना बंदा चौक च लटका के जुतियाँ मारे तो फैर भी नाल ही मारे। इसकी ज़िंदगी का दायरा घर और यूनी के घिर्द घूमता था। शाहवेज का भी फाइनल सेमेस्टर था, इसलिए वो भी बहुत मसरूफ़ रहता था अपने प्रोजेक्ट्स और फिर इससे बच्चे आने वाले टाइम में गर्लफ्रेंड्स के साथ। कई बार इन दोनों का यूनिवर्सिटी में आते जाते सामना भी हुआ, मगर वो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता। वो ग्राफिक्स डिज़ाइन में ऑनर्स कर रही थी जबकि शाहवेज फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कर रहा था। इन दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग थे, मगर ये दोनों डिपार्टमेंट्स मैनचेस्टर स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर ही थे। दोनों डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग नज़दीक थी, इसलिए दिन में 1-2 बार तो सामना हो ही जाता।
وہ हर दफ़ा इसे किसी न किसी लड़की के साथ ही नज़र आया था। वो काफ़ी हद तक वहाँ एडजस्ट कर चुकी थी, मगर अब भी इसकी कोई दोस्त नहीं बन सकी थी। दोस्त बनाना इसे हमेशा से बहुत मुश्किल लगता था। किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया तो ठीक, वरना वो खुद कभी पहल नहीं करती थी। इसलिए अब तक वो तन्हा ही घूमती थी। कैफ़े में अकेले बैठकर खाना इसे बहुत बड़ा अजीब लगता था, इसलिए वो वहाँ भी कम ही जाती और घर से वो कुछ ना कुछ लेकर आती अपने लिए। दिन के तमाम लेक्चर्स लेने के बाद वो ऑल सेंट्स पार्क, जो कि इसके डिपार्टमेंट के नज़दीक ही था, में बैठकर तमाम लेक्चर्स दोहराती थी, असाइनमेंट्स बनाती और क्विज़ की तैयारी करती। क्योंकि घर जाकर इसे सफाई के साथ साथ घर रात का खाना बनाना होता है, इसलिए घर इसे बिल्कुल वक्त नहीं मिलता पढ़ने का। किन्नी वैसे लाइक स्टूडेंट है ये, जैसे हम लोग बचपन में होते थे ना, मतलब बचपन में क्या कह लो, पास्ट में होते थे ये FSC लेवल पे। ये जब नई नई यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी कि भाई हर चीज़ की तैयारी साथ नो डाउट्स नो डाउट अभी भी ना असाइनमेंट्स भी प्रॉपर होती है, प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होती है। आज याद आया असाइनमेंट प्रेजेंटेशन से, आज मेरी प्रेजेंटेशन थी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होगी। लाइक क्वेश्चनिंग में मुझे थोड़ा सा तंग तो किया, लेकिन मैं सारी निबड़ ले सब के साथ। और क्विज़ की तैयारी भी हमने हमेशा करके दी है। सरप्राइज़ क्विज़ हो तो वो थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, लेकिन बाकी क्विज़ की तैयारी भी करके देते हैं। लेकिन अब जो है ना, अब ये वाली हैबिट ख़त्म हो गई है कि लेक्चर्स रोज़ की रोज़ करने वाली। ये अब ये है कि एग्ज़ाम से एक वीक पहले लगता है। हालांकि सोचा था कि रमज़ान में ना पहले तो करनी है, क्योंकि रमज़ान के लास्ट वीक में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपकी बहन के, लेकिन वही रात ना लगनी है, पहले करने का टाइम ही नहीं लग रहा। अच्छा, मेरे दुख छड़ के नबीहा ने दुखों दे आइए ने किधर गया। वो बहुत लगन और मेहनत से पढ़ रही थी ताकि जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना खर्चा खुद उठाए। आखिर मामू का दिया हुआ पैसा और मकान को बेचकर मिली रकम कब तक काम आनी थी। बात तो सही है, कानून का खजाना भी बैठ के खाने से ख़त्म हो जाता है। इसकी शख्सियत में एक और वाज़ेह तब्दीली पर्दा करना था। घर पर वो हमेशा एक बड़ी सी चादर से खुद को ढांप कर रखती थी। पहले हिजाब इसने शाहवेज़ के दोस्तों की नज़रों से बचने के लिए लेना शुरू किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी इतनी आदत होगी कि अब हर वक्त वो चादर में नज़र आती। इस बात की इसे खुशी थी कि शाहवेज़ ने कभी इसके पर्दे या चादर लेने पर एतराज़ नहीं किया। चलो एक तो ढंग का काम किया शाहवेज़ साहब ने। आज वीकेंड था, सो वो घर पर बोर हो रही थी। शाहवेज़ दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए कहीं गया हुआ था, इसलिए रावी ने चैन ही चैन लिखा। शाम में इसने बाहर जाने का सोचा, ऐसे मौके से कम ही मिलते थे। मौसम बदल रहा था, इसलिए शाम में अब ठंडी होने लगी थी। शाल को अच्छी तरह से अपने गिर्द लपेट कर वो घर से बाहर आ गई। कुछ देर चहलकदमी करने के बाद इसने करीब वाक़े हेटन पार्क जाने का इरादा किया। पार्क की जगह इसे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी। वहाँ की हरी भरी नर्सरीज़ और खूबसूरत बागात थे। हर रंग और नस्ल के नायाब फूल और पौधों से सजे बागात को देखकर इसे बेसाख्ता फेरीलैंड याद आया था। पार्क में मौजूद पुरसकून झील के किनारे रखे बेंच पर बैठे हुए बत्तखों और कबूतरों के गोल को देखती रही थी। एक लड़की ने इसके बराबर बैठने की इजाज़त मांगी। मेरा नाम मार्टिन है, और तुम्हारा? बैठ के साथ इसने बेतकल्फ़ी से पूछा। नबीहा। काफ़ी देर से मैं तुम्हें यहाँ तन्हा बैठा देख रही थी, तो बस बेख्तियार मेरा दिल चाहा तुमसे बात करने को। नबीहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। मैं रेड क्लिफ टाउन में रहती हूँ, अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा था कभी। तुम एशियन हो ना? वो बहुत ही बातूनी और जिंदा दिल लड़की लग रही थी। हाँ, मैं कुछ ही अर्सा पहले पाकिस्तान से आई हूँ, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से ऑनर्स की डिग्री लेने। यहाँ प्रेस्टिज टाउन में रहती हूँ। नबीहा ने भी अपना तफसीली तारुफ करवाया। हाँ, मतलब यहाँ अकेली रहती हो? मार्टिन के पूछने पर इसने इस बात में सारी ला दिया, न जाने क्यों मैं शाहवेज़ का जिक्र न कर सकी। तुम बहुत खूबसूरत हो। चंद मिनट इसे गौर से देखने के बाद मार्टिन बोली। इसे मार्टिन का लहजा अजीब सा लगा, वो बस सारी ला कर रह गई। बेटा एड्डी छेती किसी दे एतबार नहीं करीदा होंदा, ट्रस्ट इशूज़ रखी दे होंदे हमेशा सब ते। मुझे हर बंदे पे ट्रस्ट इशूज़ होते हैं, तो ट्रस्ट इशूज़ होने चाहिए। इतनी जल्दी किसी पे एतबार नहीं करते। तू उन्हें सारी अपने घर दी गल्लां दसी जा। चंद ही मिनट में इसने नबीहा से दोस्ती और दोबारा पार्क आने का वादा भी ले लिया, और साथ साथ फ़ोन नंबर का तबादला भी हो गया था। इसने चंद इब्तदाई बातों के बाद नबीहा के बारे में ज़्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की थी, बस सारा वक्त अपने मुतल्लिक़ की बात करती रही। ये मार्टिन से इसकी पहली मुलाकात थी। वो अपने कमरे में बैठी असाइनमेंट बना रही थी। कल जमा कराने की आखिरी तारीख थी और इसने अब तक असाइनमेंट मुकम्मल नहीं की थी, इसलिए वो काफ़ी परेशान थी, क्योंकि बज़ाहिर आसान लगने वाली चीज़ हकीकत में काफ़ी मुश्किल साबित हो रही थी। वो जल्द से जल्द काम मुकम्मल करना चाहती थी कि अब इसके सर में दर्द होने लगा था। अब उस सर दर्द की दवा खाकर दोबारा काम शुरू करने का इरादा कर ही रही थी कि इसे लाउंज पे कुछ टूटने की आवाज़ आई। इंदी हालत वो हुई जी मेरी कल रात में हुई सी। यकीनन शाहवेज़ या इसकी गर्लफ्रेंड ने नशे की हालत में कुछ किचन में कुछ तोड़ा होगा, कि ये रोज़ का ही मामूल था इनका, इसलिए इसने ज़रा ध्यान नहीं दिया। मगर जब किसी लड़की के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई तो इसे बाहर जाना ही पड़ा। वो लड़की नशे में धुत लाउंज में तोड़ फोड़ कर रही थी और साथ साथ शाहवेज़ को गलीज़ गालियाँ भी दे रही थी। वो मर रहा है तुम्हारे लिए। नबीहा को देखकर वो काफ़ी कुछ बड़बड़ाई थी, मगर शोर की वजह से इसका बस यही जुमला इसकी समझ में आ सका। फिर वो दरवाजे को ज़ोरदार धमाके से बंद करके वहाँ से चली गई थी।
لاؤنج کی ابتر حالت دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا. اب یہ سب کچھ اسے ہی ٹھیک کرنا تھا. اگر نہ کیا تو صبح شاویز کی سلواتیں یقینی تھی. اب یہ اسائنمنٹ بھی مکمل کرنی ہے. اللہ میں کیا کروں؟ وہ پریشان ہوئی. پھر اسے خیال آیا کہ کیوں نہ شاویز سے درخواست کی جائے کہ ابھی یہ اسائنمنٹ بنا لے, یہاں کی صفائی میں صبح کر لے گی, کیونکہ اگر ابھی وہ باہر آ گیا تو بکھرے ہوئے لاؤنج کو دیکھ کر وہ اسے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا. ہاں وہ ایسا ہی تھا, کبھی بھی کسی بھی بات پر اسے غصہ آ جاتا تھا. اور نبیہہ میں اب حوصلہ نہیں تھا اس کے ہاتھوں پیٹنے کا. بہت بار وہ اس کی عزت نفس کو کچل چکا تھا. وہ آہستہ سے دروازہ کھول کے اس کے کمرے میں داخل ہوئی. صفائی کی غرض سے وہ بہت بار یہاں آ چکی تھی, مگر ہمیشہ اس کی غیر موجودگی میں. وہ بیڈ پر آڑا ترچھا پڑا نیم غنودگی میں تھا. 2-3 بار آواز دینے پر بھی جب وہ متوجہ نہیں ہوا تو نبیہہ کو کسی انہونی کا احساس ہوا. ڈرتے ڈرتے وہ اس کے نزدیک آئی اور اس کے بازو ہلکا سا جھنجھوڑا. اگر واقعی وہ سو رہا تھا تو اس طرح نیند سے جگانے پر نبیہہ کی شامت پکی تھی. اسے اس کا بازو جلتا ہوا محسوس ہوا. بے اختیار اس نے شاویز کی پیشانی پر ہاتھ رکھا. وہ بخار میں تپ رہا تھا اور شاید شدید بخار کی وجہ سے غنودگی طاری تھی اس پر. اسے اتنے تیز بخار میں جلتے دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی. سب سے پہلے تو اس نے کھینچ کر کسی طرح سے سیدھا کیا. پھر کمرے کی کھڑکی اور بالکنی کے دروازے کو بند کیا جہاں سے اچھی خاصی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. یہ سب کرنے کے بعد وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کا بخار کیسے کم کیا جائے. ہمت کر کے اس نے اسے جگا کر دوا کھلانے کا فیصلہ کیا. شاویز پلیز اٹھے, دوا کھا لیں ورنہ صبح تک بخار اور بڑھ جائے گا. تم جاؤ یہاں سے, مجھے نہیں کھانی کوئی دوا. روز مجھے تنگ کرنے آ جاتی ہو. گیٹ لاسٹ فرام ہیئر. نہ جانے کتنی آوازوں کے بعد اس نے جھنجھلا کر تلخی سے کہا. بخار کی حالت میں بھی اس نے غصہ نکالا. ایک لمحے کے لیے تو اس کا جی چاہا کہ اس پر لعنت بھیجے اور چلی جائے, مگر پھر اس کے حساس دل نے اجازت نہیں دی. ویسے باندھا تو یہی تھی, لکھ دی لعنت. دونوں ہاتھاں نہ بھیج کے تو کہنی جد مرو لے اتنے بخار جو سڑدا مردا رہے. پہلے آپ یہ دوا کھا لیں پھر میں چلی جاؤں گی. اس نے بھی دوا کھلانے کا تہیہ کر لیا. نہ جانے نبیہہ کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ وہ سخت جھنجھلایا ہوا اٹھ گیا. لاؤ دو ورنہ ساری رات بیویوں کی طرح میرا دماغ کھاتی رہوگی. وہ بڑبڑایا. دوا کھلانے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جب شاویز کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے. سنو پلیز ابھی مت جاؤ. کیا تم میرا سر دبا دو گی؟ شدید تکلیف ہو رہی ہے. اس کے دھیمے لہجے نے اسے چونکایا تھا. کیا بخار نے اس کے دماغ پر اثر کر دیا جو وہ نبیہہ سے اتنے نرم لہجے میں بات کر رہا ہے, یا پھر غنودگی میں وہ اسے اپنی گرل فرینڈ سمجھ رہا ہے؟ وہ گہری سانس لے کر مڑی تھی. وہ بخار کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کے قریب بیٹھنے پر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ کے اور اپنے نرم اور قداس ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی. پہلے جدو وہ دوائی کھوا رہی سی تے اگ لگی پئی سی تے کہ تب بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ادھر ہے کیوں, تے ہن جدو جا رہی تے پھر بھی جانا بھی برداشت نہیں ہے. اس کے نازک ہاتھوں کی نرمی شاویز کو بہت سکون پہنچا رہی تھی. آج پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کتنی نازک اور ملائم ہیں. بہت دیر تک وہ عجیب سی خوشی اور سرور محسوس کرتا رہا. پھر اس نے آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا. وہ شاویز کی طرف متوجہ نہیں تھی بلکہ آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی, شاید کوئی دعا. اس نے نماز کے انداز میں دوپٹہ لیا ہوا تھا. پھر چند منٹ بعد اس نے آنکھیں کھولی اور شاویز پر کچھ پھونکا تھا. اس کے دیکھنے سے پہلے وہ سرعت سے اپنی آنکھیں بند کر کے دوسری طرف وہ سوچ رہا تھا کہ کتنی عجیب لڑکی ہے یہ نبیہہ بھی, کہ جو شخص اس سے اتنا برا سلوک کرتا ہے وہ رات کے اس پہر اپنا آرام اور نیند پر بات کر کے اس کی فکر میں گھل رہی ہے, اس پر دعائیں پڑھ کر پھونک رہی ہے. جبکہ نبیہہ سوچ رہی تھی کہ شکل و صورت تو اچھی ہے اگر یہ ہر وقت غصے میں نہ ہو تو. اسے یہ بالکل بھول چکا تھا کہ اس نے صبح اسائنمنٹ بھی جمع کرانی ہے. انہیں اپنے پاس سے جو لا لیتا تو پھر اسائنمنٹ کتنی یاد رہنی. لیکن شاویز بالکل صحیح سوچ رہے تھے. نبیہہ کچھ ساڈی بہتی معصوم تے اچھی ہے جنہیں شاویز نو منہ لا لیتا. بیماری دے وچ نہیں تے اس قابل نہیں سی. فائنل سیمسٹر نزدیک تھے اس لیے آج کل وہ بہت مصروف تھی. پروجیکٹس اور پریزنٹیشنز میں اس رات کے بعد شاویز کا رویہ دوبارہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہو گیا, خشک اور سرد. آج اس کے سینئرز کی ہولڈن گیلری میں ایگزیبیشن تھی, اس لیے ان کی کلاس کو بھی تمام پروفیسرز نے وہاں جانے کی سخت تاکید کی تھی. وہ سب بیزار سے وہاں پہنچے. نبیہہ خود بھی سخت چھنچلائی ہوئی تھی اس حکم پر, مگر وہاں آ کر اس کے مزاج یکدم اچھا ہو گیا. وہ ایگزیبیشن واقعی بہت زبردست تھی. وہاں گرافک ڈیزائننگ کے پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائننگ, فائن آرٹس, انٹیریئر ڈیزائننگ, آرکیٹیکچر, فوٹوگرافی اور انٹریکٹیو آرٹس کے پروجیکٹس بھی ڈسپلے تھے. اپنے کورس کے پروجیکٹس کو دیکھ کر اب وہ باقی ڈپارٹمنٹس کے پروجیکٹس کا جائزہ لے رہی تھی. اس وقت وہ فائن آرٹس کے سیکشن میں تھی. وہاں بھی بہت منفرد اور دلچسپ پینٹنگز لگی ہوئی تھی. وہ اب جس آئل پینٹنگ کے سامنے کھڑی تھی اس میں رات کے صبح میں ڈھلنے کی منظر کشی کی گئی تھی. تاروں کی روشنی کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں سورج کی مدھم کرنیں بھی جھلک رہی تھی. اونچائی سے چند نقاب پوش ہیولے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے. سرپٹ بھاگنے کی وجہ سے وہ گھوڑے ہانپ رہے تھے اور پتھریلے میدان پر بھاگتے ہوئے ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی جنہیں اس نعیم تاریکی میں بہت نمایاں کیا گیا تھا. ساتھ ساتھ ان کے بھاگنے سے گرد و غبار کے ذرات بھی فضا میں پھیلے ہوئے تھے.
وہ گھڑ سوار خواب غفلت میں پڑے دشمنوں پر حملہ کرنے جا رہے تھے۔ کسی نے قرآن کی آیت کے پس منظر میں پینٹنگ بنائی تھی۔ کچھ دیر بہت غور سے اس نے اس پینٹنگ کو دیکھا۔ چند منٹ بعد اس کے چہرے پر پہلے بے یقینی، حیرانی، پھر خوشی اور پھر الجھن کے تاثرات ابھرے تھے۔ یہ منظر، ایسا کون ہے جو یہ منظر پینٹ کر سکتا ہے؟ ایک بار پھر اس نے اس پینٹنگ کا جائزہ لیا۔ اس پورے منظر کو بہت خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا۔ یقیناً اس تصویر کا مصور اپنے فن میں ماہر تھا۔ اس تصویر پر ناٹ فار سیل کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ اس نے تصویر پر مصور کے دستخط تلاش کرنے چاہے۔ سیدھی طرف نیچے لکھے گئے الفاظ کو پڑھ کر وہ ساخت ہو گئی۔ اس دستخط کو وہ زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ وہی تیرے نکاح نامے بھی ہونے ہیں۔ مانچسٹر آتے ہوئے فلائٹ میں اس نے بہت بار اس دستخط کو اپنے نکاح نامے پر دیکھا تھا جو اسے ماموں نے اسلام آباد سے جلتے ہوئے دیا تھا۔ بلا شبہ یہ اس کے دستخط تھے۔ دیکھیں میں کیا سی نا، آشا ویز دا شاہکار۔ اس نے حال میں نظریں دوڑائیں۔ وہ اسے ہال کے آخر میں اپنے کچھ پروفیسرز کے ساتھ باتوں میں مشغول نظر آئے۔ وہ نبیہہ کی طرف آ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر شاہویز نے شرط سے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ وہاں اس کی 5 پینٹنگز ڈسپلے تھی اور ہر تصویر کا خیال و موضوع بہت منفرد اور دلچسپ تھا۔ رنگوں کو بہت خوبصورتی اور مہارت سے ایک دوسرے میں آمیزہ کیا گیا تھا۔ نبیہہ کو آج سے پہلے کبھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ اتنا زبردست مصور ہے۔ اپنے اسٹوڈیو میں وہ اسے جانے کی اجازت ہی کب دیتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا اسٹوڈیو لاک رہتا تھا۔ اور اسلام آباد میں شاہویز ولا میں آویزہ اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز پر اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ جس مزاج کا ہے، کیا ایسا شخص ایک حساس مصور ہو سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن کی کسی آیت کا پس منظر پینٹ کر سکتا ہے؟ چیزوں کو اتنی گہرائی میں جا کر جان سکتا ہے؟ وہ تو شاہویز کو بہت ہی سطحی سمجھتی تھی، مگر اس کی تخلیق کردہ پینٹنگز کچھ اور ہی ظاہر کر رہی تھی۔ چند اور تصاویر دیکھنے کے بعد وہ فوٹوگرافی کے سیکشن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاہویز بھی ایک مسٹیریس بندہ جنہیں نبیہہ دی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کا موڈ اب تک خراب تھا۔ سخت غصے میں جھنجھلایا وہ واپس آیا تھا، حالانکہ وہ ایگزیبیشن جس کی وہ پچھلے 2 ماہ سے تیاری کر رہا تھا اس کی سوچ سے بھی زیادہ کامیاب رہی۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی پینٹنگز کو سراہا تھا، اس کے منفرد انداز اور چھوتے آئیڈیاز کی دل کھول تعریف کی تھی، اور اس نے بھی بہت حق کے ساتھ مسکراتے ہوئے داد وصول کی تھی۔ وہ بہت سرشار رہا تھا سارا وقت، کیونکہ لائم لائٹ میں رہنا اسے ہمیشہ سے پسند رہا تھا۔ اپنی پینٹنگز پر جمی نبیہہ کی حیران اور بے یقین نظروں کو دیکھ کر اس نے بہت انجوائے کیا تھا۔ اس کا موڈ اس وقت سے خراب ہوا تھا جب وہ کچھ لوگوں کے ساتھ اپنی پینٹنگز کی طرف بڑھا جو اس کی پینٹنگ میں استعمال کیے جائے گئے رنگوں کے متعلق جاننا چاہتے تھے۔ وہ ان سے بات کر رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے کھڑے لڑکوں کی آواز سنائی دی۔ بیچاری اکیلی گھومتی رہتی ہے معصوم پری۔ وہ اکیلی اس لیے کہ وہ بہت ضدی اور مغرور ہے، ایک لڑکے نے فکر مندی سے کہا تو دوسرے نے نخوت سے جواب دیا۔ نہیں، میرے خیال میں نبیہہ تھوڑی تنہائی پسند اور خاموش ہے۔ مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اسے آؤٹنگ پر ساتھ چلنے کی دعوت دوں۔ بہت خوبصورت ہے وہ۔ نبیہہ کا نام سنتے اس نے چونک کر اپنے پیچھے دیکھا۔ وہ نبیہہ کی کلاس کے لڑکے تھے جو اسے ڈسکس کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ نبیہہ شاہویز کے وہاں آنے سے کچھ دیر پہلے ہال سے جا چکی تھی۔ شاہویز کا بے اختیار دل چاہا کہ وہ ان دونوں کو تھپڑ لگائے، نہ جانے کیوں۔ پھر بعد میں سارا وقت اس کا موڈ خراب رہا تھا، اور اب اس کی اسی موڈ کے ساتھ کمرے میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ چند ہی منٹ میں اس نے پورے کمرے کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ اچھا ہن جو منڈیاں نے نبیہہ دے بارے وچ کچھ کہہ دتا تے دی نام نہاد غیرت چ آ گئی۔ غیرت نے بڑا جوش ماریا تے جدوں آپ غیرت بن کے دوستاں دے سامنے انہوں سرونگ کرن دا کہہ رہے سی اودوں غیرت مار گئی سی۔ میں نے اپنا پینٹ برش اپنے روم کی ٹیبل پر رکھا تھا، اب وہ وہاں نہیں ہے، کہاں رکھا ہے تم نے؟ بہت ہی جارحانہ تیور کے ساتھ وہ کچن میں کھڑی نبیہہ سے پوچھ رہا تھا۔ مما مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں اٹھایا۔ اس کے غصے سے وہ ہمیشہ سہم جاتی تھی۔ کیسے نہیں پتا؟ میرے روم کی صفائی تم ہی کرتی ہو یا کوئی بھوت؟ سیدھی طرح سے بتاؤ کہاں رکھا ہے؟ ایک معمولی سے برش کے لیے وہ اس سے بہت حداقمیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے آج صفائی نہیں کی آپ کے روم کی، اس لیے مجھے نہیں معلوم، شاید آپ کہیں اور رکھ کر بھول گئے ہوں گے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی۔ کیوں نہیں کی صفائی؟ ہاں بولو، تمہاری ذمہ داری ہے پورے گھر کی صفائی کرنا، پھر کیوں نہیں کی؟ اور یہ اب تک تم صرف سبزی کاٹ رہی ہو، کھانا کیوں نہیں بنایا اب تک؟ بہت ہی سست، کاہل اور مفت خور ہو۔ مفت میں جو رہتی ہو یہاں دینا پڑتا ہے نا کرایہ، تو لگ پتہ چاہتا۔ شاہویز کی زبان سے شعلے نکل رہے تھے اور نبیہہ بس سر جھکا کر خاموشی سے آنسو پیتی اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی، مگر مفت خور کے خطاب پر بہت تڑپ کر اس نے اسے دیکھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ آج صفائی کیوں نہیں کر سکی تھی وہ؟ اسے بہت تیز بخار کے ساتھ ساتھ جسم میں نقاہت اور سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یونی سے آنے کے بعد اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی کام کرتی، اس لیے سو گئی تھی۔ ابھی بھی سن ہوتی ٹانگوں کے ساتھ بہت مشکل سے وہ اٹھی تھی کھانا بنانے۔ اسی وجہ سے آج اسے دیر ہو گئی تھی، ورنہ ہمیشہ وہ شاہویز کے آنے سے پہلے تمام کام مکمل کر کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، تاکہ اس کے اور فضول دوستوں سے سامنا نہ ہو جن کی غلیظ نظریں اس کے پورے وجود کو چھلنی کرتی تھی۔ اپنے گندے دوست گھر میں لاتے وقت اس کی غیرت نہیں جاگتی۔ بس
ہو گیا شروع تمہارا یہ میلو ڈرامہ، لیکن مجھ پر تمہاری اس معصوم شکل کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اب آج گیلری کیوں آئی تھی تم؟ کیا ضرورت تھی وہاں آنے کی؟ تو اصل غصہ گیلری آنے پر تھا۔ میرے پروفیسرز نے کہا تھا تو وہ بات مکمل نہ کر پائی، اپنے لب بھیج گئی۔ جو بھی ہے، شاویز نے سر کو جھٹکا دیا۔ جاؤ پہلے میرے لیے کافی بناؤ، سر میں درد ہو رہا ہے، میرے اور روم میں دے کر جانا 5 منٹ کے اندر اندر۔ حکم دے کر وہ چلا گیا، جبکہ نبیہہ نے بہت زخمی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اپنی بھڑاس نکال کر وہ بہت پرسکون ہو گیا تھا اور آرام سے بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ بعد نبیہہ کافی کا مگ لیے آئی تھی۔ مگ پکڑتے ہوئے بے دھیانی میں شاویز کا ہاتھ نبیہہ کے ہاتھ سے مس ہوا۔ اسے لگا کہ اس نے جیسے کسی انگارے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بہت چونک کر اس نے پہلے نبیہہ کے ہاتھوں کو پھر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ تم اتنی گرم کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے بے اختیاری پوچھا، اپنی غیر متوقع فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ اس کے مزاج کے پل پل بدلتے رنگوں کو سمجھنا نبیہہ کے بس کی بات نہیں۔ کچھ نہیں، بس معمولی سا بخار ہے، مدھم آواز میں جواب دے کر اس نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور دیری سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک شاویز حیران پریشان بیٹھا رہا تھا۔ اسے اب اس کی سستی کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ وہ پشیمان ہوا اپنے سخت الفاظ پر۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ بیمار ہوا تو کتنا خیال رکھا تھا اس نے، اور اب بھی وہ اتنی خراب طبیعت کے باوجود اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی، جبکہ اس نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ طنز اور تانے۔ پریشانی سے وہ کمرے سے باہر ہے، مگر اس سے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ شاید وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور شاویز خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہا تھا کہ اس کے کمرے میں جاتا، اور پھر ساری رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پایا۔ اس کے بخار کو تو وہ شاید اتنی اہمیت نہ دیتا اگر اس کے ہاتھوں پر اس کی نظر نہ پڑی ہوتی۔ اس ساری رات نبیہہ کے ہاتھوں پر پڑے کٹنے کے چھوٹے بڑے نشانات بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ غیرت تیرے بغیر نو پھر نہیں آنی جانور نو، چول آدمی، مفت کی تو تم توڑ رہے ہو روٹیاں، جو وہ ہر چیز وہ کر رہی ہے، تمہاری لاش بھی پال رہی ہے، تمہیں سارا کھانا بھی کھلا رہی ہے، سب کچھ بنا کے، پھر تورے سر تسان چاڑتا رہندا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ان دونوں نے ناشتہ تیار کیا۔ اس نے دونوں کا ناشتہ تیار کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اور یہ تمہارے ہاتھ پر کٹس کیسے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ رات سے بے چین تھا یہ پوچھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک نظر اس کے فکر مند چہرے پر ڈال کر اس نے پہلے سوال کا جواب دیا اور ناشتہ مکمل کر کے اپنی چیزیں اٹھا دی، دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ رکو، مجھے بھی آج جلدی جانا، تم بھی میرے ساتھ ہی چلو، اکیلی کیسے جاؤ گی؟ اس بات پر نبیہہ نے ایک دم مڑ کر بہت حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تو آج اتنے مہینوں بعد اسے خیال آ ہی گیا کہ وہ اکیلی کیسے جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، بہت آہستہ سے ایک آنسو اس کے دائیں گال پر پھسلا۔ پہلے تو کبھی اس نے ساتھ چلنے کو نہیں کہا تھا۔ بہت بار وہ دونوں آگے پیچھے گھر سے نکلے تھے۔ کئی بار اس نے روڈ کراس کرتے ہوئے سگنل پر اسے گاڑی میں بے نیاز سا بیٹھا دیکھا۔ ایک بار شدید بارش میں اس کی گاڑی سگنل پر آ کر رکی تھی۔ ایک اجنبی اور لا تعلق سی نظر اس پر ڈال کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اسے امید تھی وہ ہمدردی میں صحیح مگر اسے بلا لے گا، مگر نہیں، وہ واقعی بہت پتھر دل تھا، شاید صرف نبیہہ کے لیے۔ تو پھر آج ایسا کیا ہوا؟ وہ بھی وہی ہے اور میں بھی وہی ہوں۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی سب وے سے، جیسے روز جاتی ہوں۔ مگر یہاں سے سب وے اسٹیشن کافی دور ہے، پھر تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، وہ نہ جانے کو اتنا اصرار کر رہا تھا۔ عادت ہے مجھے، بہت ضبط سے کہتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ سارا وقت وہ اس کے بدلے ہوئے لہجے کا سبب سوچتی رہی۔ صبح اسے کیا ہوا تھا اچانک؟ وہ تو اس کے کل رات والے رویے کی عادی تھی۔ اس کے طنز میں ڈوبے لہجے کی بجائے اس کے نرم لہجے کو سننا اس کے لیے باعث حیرانی ہی تو تھا۔ انہوں دورہ پیا ہوتا کوئی نہ ٹکر ٹکر بج گئی تے انہوں ہونے چاہیے دا دورہ پی گیا، یا اس دا دماغ درست ہو رہا ہے، جڑا دماغ پہلے خراب سی نا۔ اس کی حیرانی اس وقت پریشانی میں تبدیل ہوئی جب اس نے شاویز کو یونی سے واپسی پر سب وے میں اپنی سیٹ کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھتے دیکھا۔ کیا وہ پیچھا کر رہا تھا اس کا یہاں تک؟ مگر کیوں؟ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، سو میں نے سوچا میں بھی تمہارے ساتھ سب وے سے چلا جاؤں۔ اس نے بلا ضرورت وضاحت دی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ باہر دیکھنے لگے۔ کیا یونی میں تمہاری کوئی دوست نہیں ہے؟ میں نے تمہیں ہر بار وہاں تنہائی دیکھا ہے۔ نہ جانے اس کی تنہائی کا اچانک کہاں سے خیال آ گیا۔ نہیں، میری کوئی دوست نہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ لیکن کیوں؟ وہاں اکیلے بغیر کسی دوست کے تم کیسے سروائیو کرتی ہو؟ وہ حیران سے زیادہ پریشان لگا اسے۔ جب میں اس پوری دنیا میں بغیر کسی سگے رشتے کے سروائیو کر سکتی تو یونی میں تو عام سی بات ہے۔ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے نرم آنکھوں سے باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاویز کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا اس کی تنہائی کا۔ کچھ دیر بعد آنسوں پر بند باندھتے پر اسے مارٹن یاد آئی تھی۔ گزرے دنوں میں ان کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ٹیکسٹ پر ان کی روزانہ چیٹ ہو جاتی تھی۔ دو بار وہ اس سے ملنے پارک بھی گئی۔ ان کی دوستی مارٹن کے دوستانہ اور بے تکلف رویے کا نتیجہ تھی۔ ہاں یونی میں تو نہیں، مگر ایک دوست ہے میری یہاں، مارٹن نام ہے اس کا، اور وہ ریڈ کلف میں رہتی ہے۔ بیٹن پارک میں ملی تھی مجھے، اچھی لڑکی ہے۔ نہ جانے کہ اس نے اسے مارٹن کے بارے میں بتایا، شاید یہ جتانے کے لیے کہ وہ اتنی بھی تنہا نہیں۔ شاویز نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ خاموشی سے اپنی سوچوں میں الجھا رہا۔ شاید کوئی ضمیر ردی آواز پہ آئی ہوئے تو کوئی تھوڑے جی مطمئن بکارا تم، تھوڑی جی شرم آئی ہوئے، تھوڑی جی غیرت آئی ہوئے۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور یہ انشاءاللہ 3 ایپیسوڈ میں اینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔
تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔